الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے نہایت ہی واجب العزت سامعین کرام، میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کیتی۔ اللہ پاک سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے نہایت ہی واجب العزت سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماندا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکعِینَ رکوع کرن آلیاں دے نال۔ آیا کہ اسی کیا نماز ادا کردے ہیں؟ کیا نماز ادا کرنے رکوع کرن آلیاں دے نال رکوع جس طرح رکوع کردے ہیں؟ اسی تو اس وقت ہی رکوع کرن آلیاں دے نال رکوع کران گے نا جس وقت اسی نماز پڑھن واسطے لاواں گے۔ اسی تے نماز نہیں پڑھتے نا، اسی اور کماں واسطے بڑے بھجے پھردے نسے پھردے ہیں، سانوں کوئی نماز کی کوئی فکر ٹینشن نہیں ہے۔ ایک جگہ تے ارشاد فرمایا گیا کہ جڑا بندہ نماز قضا کر کے ادا کر لینا بالفرض ہے، جس طرح زور دی نماز ہے، وہ بندے کو کسی وجہ تو قضا ہو گئی ہے، قضا ہونے تو بعد وہ بندہ ادا کر لینا، فرمایا جاتا علماء کرام فرماندے ہیں کہ اس نو قبر جہنم دے اندر ایک جگہ حقب اور دورانیاں دے نال اس دورانیاں دے اندر سٹیا جائے گا، اور وہ دورانیاں 80 سال دا۔ یہ تسی خود حساب لگاؤ کہ جڑے بندے دی اچانک یعنی کہ کسی وقت نماز قضا ہو گئی لیکن انہوں نے بعد چ انہوں ادا کر لیا، انہوں تقریباً 80 سال تک جہنم دے اندر سٹیا جائے گا۔ یہ دنیا دے 80 سال نہیں ہے، ادھر آخرت دے 80 سال نے، جڑا ادھر آخرت دا 1 سال ہے، ادھر دے بعض علماء کرام فرماندے کہ 50,000 سال تو زیادہ سال نے۔ یہ حساب لا لو کہ جڑے بندے نماز دا انہاں دا دھیان ہی کوئی نہیں، کوئی فکر فاقہ ہی کوئی نہیں نماز والے کہ نماز بھی کوئی شے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ ہاں ایک جگہ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں، آپ سرکار فرماندے ہیں کہ پیر دے دن جڑا بندہ بعد نماز عشاء
پیر دے دن بعد نماز عشاء 50 نفل پڑھے 50 نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی سورۃ فاتحہ تو بعد قل هو اللہ پڑھے اور 50 نفل پڑھنے تو بعد استغفار پڑھے استغفار پڑھنے تو بعد اللہ پاک کو معافی منگا اللہ پاک کو جڑی نمازاں قضا ہو گئی ہوندیاں جدوں انہیں پڑھیاں توبہ کرے توبہ کرنے بعد جڑیاں آنے والی نمازاں انہوں نے باقاعدگی دے نال پڑھے اور جڑیاں پیچھے نمازاں قضا ہو گئی انہوں نے جڑے گناہاں دا کفارہ وہ جڑے تسی 50 نفل ادا کرو گے اللہ پاک انہاں نفلاں دے صدقے تہاڈے گناہ معاف فرما دے گے لیکن جڑیاں تہاڈیاں نمازاں قضا ہوئیاں نے وہ تہانوں ادا کرنیاں پینگیاں تسی اوندا ایک ترتیب بنا لو ٹائم ٹیبل بنا لو جس ٹائم ٹیبل دے نال ہر نماز دے نال تسی ایک نماز قضا جڑی ہوگی وہ ادا کر لو یا 2 جڑیاں قضا ہو گیاں وہ ادا کر لو اگر تسی ادا نہیں کرو گے اوندا تانوں آخرت والے دن خمیازہ بھگتنا پائے گا لہذا یہ کہ جڑیاں تہاڈیاں نمازاں قضا ہو گئیاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ اون دے سرے پیر دے رات عشاء دے بعد یعنی کہ رات نو تسی 50 نفل پڑھو گے ہر نفل دے وچ الحمدللہ دے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی اخلاص پڑھن دے بعد تسی درود شریف آپ سرکار تے پڑھو استغفار پڑھو پڑھن دے بعد معافی منگو اللہ پاک کو گناہاں دا کفارہ معاف فرما دینے گے وہ توبہ قبول کرنا والے لیکن کہ جڑیاں تہاڈیاں نمازاں قضا ہو تانوں ادا کرنیاں پینیاں نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ تے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ تے فرمایا کہ نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے آیا کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دی ٹھنڈک بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے کیا ساڈے چے کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کوئی نہ کوئی محبت ہے کہ نہیں اگر محبت ہے سانوں چاہیے کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حکم دی تعظیم فرمائے کریے اور نماز باقاعدگی دے نال ادا کریے اور نماز نو ہی دین دا ستون قرار دے دیتا گیا اور ایک جگہ تے آپ سرکار نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے آیا کہ ہاں پہلی چیز ہے کہ بندہ مسلمان کس وقت بنتا سوال تے پیدا ہوتا ہے مسلمان کس طرح بنتا مسلمان وہ ہوتا کہ جن دے اندر ایمان ہوئے مومن بندے لوگ مسلمان کہتے ہیں جن دے اندر ایمان ہو اور ایمان کی چیز ہے ایمان دے بارے فرمایا گا کہ جو کچھ نبی اکرم نبی مہربان نبی غیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کے آئے انہوں دل دے نال سچا مننا اور زبان دے نال اقرار کرنا ایمان کہلاندا ہے اور ایک جگہ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد لوکاں سامنے بیٹھے سی کچھ صحابہ کرام نے انہاں سامنے ایک شخص یکا یک آپ سرکار دے سامنے آیا انہیں کہا آپ سرکار سامنے اس بندے نے عرض کی تھی انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی چیز ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں تے اللہ تعالیٰ دے ملاقات تے اللہ تعالیٰ دے پیغمبراں تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھ ہاں جس بندے دے اندر یہ چیزاں موجود ہون گیاں اس بندے نوں کہا جاندا ہے مومن اور اللہ تعالیٰ مومن ارشاد فرماندا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو رکوع کرن والیاں دے نال تے وہی بندے اس چیز سے عمل کرنے گے کہ جڑے مومن ایمان والے نے باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیا کہ مومن اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے آیا کہ اسی ہن کافر بننا چاہتے ہیں یا مومن بننا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے فرمان مبارک تو ثابت ہو جائے گا اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے نماز دا ٹائم ہو چکا ہے جلدی سامعین کرام جلد سے جلد جڑے میرے واجب العزت سامعین کرام جلد سے جلد مسجد چاہے اور نماز ادا کرنا